بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثالث عن زيد بن ثابت وعائشة رضي الله عنهما قال: الصلاة الوسطى صلاة الظهر. رواه مالك عن زيد والترمذي عنهما تعلیقا. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دونوں فرماتے ہیں کہ صلاۃ وسطی یعنی درمیانی نماز ظہر کی نماز ہے۔ اس روایت کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے تو صرف حضرت زید سے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی نے دونوں سے یعنی حضرت زید اور حضرت عائشہ سے بطریق تعلیق یعنی بلا سند روایت کیا۔ دیکھیے اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ ظہر کی نماز یہ کیا ہے، درمیانی نماز ہے۔ اس وجہ سے مراد لیتے تھے درمیانی کہ یہ نماز دن کے درمیانی حصے میں ادا کی جاتی ہے۔ وعن زید بن ثابت قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يصلي الظهر بالحاجرة ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم منها فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقال إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين۔ رواه احمد وابو داود۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز سویرے یعنی دن ڈھلتے ہی پڑھ لیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر ان تمام نمازوں میں جو پڑھتے تھے ظہر کی نماز سے زیادہ سخت کوئی نماز نہ تھی۔ چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی: حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، یعنی تم تمام نمازوں کو خصوصاً درمیانی نماز کی محافظت کرو۔ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا کرتے تھے کہ ظہر کی نماز سے پہلے بھی دو نمازیں ہیں اور بعد میں بھی دو نمازیں ہیں۔ اس حدیث کے آخری جزو سے راوی کا مقصد یہ ہے کہ درمیانی نماز سے مراد ظہر کی نماز۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت زید کا یہ ثابت کرنا کہ درمیانی نماز سے ظہر کی نماز مراد ہے، ان کا اپنا ذاتی اجتہاد ہے، اس لیے ان کا یہ قول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے متعارض نہیں ہے، کیونکہ آپ نے تو صراحت کے ساتھ فرما دیا کہ درمیانی نماز جو ہے مراد جو ہے عصر کی نماز ہے۔ وعن مالک بلغه ان علی بن ابی طالب وعبد اللہ بن عباس كان يقولان الصلاة الوسطى صلاة الصبح۔ رواه في المؤطأ ورواه الترمذي عن ابن عباس وابن عمر تعلیقا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے بات معلوم ہوئی کہ حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں فرمایا کرتے تھے کہ درمیانی نماز سے مراد صبح کی نماز۔ موطا امام مالک اور یہ روایت حضرت امام ترمذی نے حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر سے بطریق تعلیق نقل کی ہے، یعنی بلا سند کے۔ جی یہ بھی دیکھیے یہ ان دونوں حضرات کا اپنا کیا ہے، ذاتی اجتہاد ہے۔ ان حضرات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث غالباً نہیں پہنچی ہوگی، اس لیے انہوں نے بطریق احتمال کہا کہ درمیانی نماز سے مراد صبح کی نماز۔ بہرحال امام مالک امام شافعی کا مسلک یہی ہے کہ درمیانی نماز سے مراد صبح کی نماز۔ مگر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ خود شافعی المسلک ہیں، ان کا فرمانا یہ ہے کہ اس سلسلے میں صحیح احادیث منقول ہیں کہ درمیانی نماز سے مراد نماز عصر ہے۔ علامہ ماوردی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی جو ہیں ائمہ شوافع میں سے شمار کیے جاتے ہیں، انہوں نے یہ بات کی وضاحت کی ہے کہ امام شافعی نے یہ تصریح کر دی ہے کہ صبح کی نماز ہی درمیانی نماز ہے۔ تاہم جو ہے احادیث صحیحہ کو دیکھتے ہوئے جن سے صراحتاً یہ مسئلہ ثابت ہو رہی کہ عصر کی نماز ہی درمیانی نماز ہے، خیال کیا جاتا ہے کہ شافعی مسلک بھی یہی ہوگا، کیونکہ حضرت امام شافعی نے وصیت فرمائی تھی کہ اگر تم کوئی ایسی حدیث پاؤ جس کے برخلاف میں نے حکم دے رکھا ہے ہو
تو میرا صحیح مسلک وہی سمجھنا جو صحیح حدیث سے ثابت ہو، اور میرا پہلا حکم دیوار پر پھینک کر مار دینا۔ عن سلمان قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من غدا الى صلاة الصبح غدا برأیت الایمان ومن غدا الى السوق غدا برأیت ابلیس، رواہ ابن ماجہ۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص صبح کی نماز کے لیے جاتا ہے تو گویا وہ ایمان کا جھنڈا لے کر چلتا ہے، اور جو شخص صبح بازار جاتا ہے وہ شیطان کا جھنڈا لے کر چلتا ہے۔ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اللہ تعالیٰ کے لشکر اور شیطان کے لشکر کو بیان کرنے کے لیے ایک تمثیل ہے کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھنے کے لیے صبح سویرے مسجد جاتا ہے تو گویا وہ ایمان کا جھنڈا اٹھا کر شیطان سے جنگ کرنے کے لیے چلتا ہے، جس طرح ایک غازی دشمنان اسلام سے برسکر پیکار ہونے کے لیے اسلامی جھنڈا لے کر چلتا ہے۔ لہذا صبح سویرے فجر کی نماز کو جانے والا شخص اللہ تعالیٰ کے لشکر کا ایک فرد ہوتا ہے، اور اس کے بالمقابل جو شخص صبح سویرے حصول دنیا کے چکر میں بازار کی طرف جاتا ہے، منڈی جاتا ہے، تو وہ شیطان کے لشکر کا ایک فرد ہوتا ہے، اس طریقے پر کہ حکم الہی کی خلاف ورزی کر رہا ہے، نماز کو جانے کے بجائے شیطان کی خواہش پر عمل کر رہا ہے، اور اس طرح وہ اپنے دین کو کمزور کر کے شیطان کی تابعداری کا جھنڈا اٹھا کر اس کی شوکت کو بڑھا رہا ہے۔ لیکن یہ سمجھ لیں یہ تمثیل اس شخص کے حق میں ہے جو فجر کی نماز و وظائف پڑھے بغیر بازار جاتا ہے۔ فجر کی نماز اور وظائف پڑھے بغیر جاتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص نماز، تلاوت، وظائف سے فارغ ہو کر رزق حلال کی طلب میں اور اپنے اہل و عیال کے لیے سامان معیشت کی فراہمی کے لیے بازار جاتا ہے تو اس تمثیل کی روح سے شیطان کے لشکر کا فرد نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی کے لشکر کا ایک فرد ہوتا ہے۔ باب الاذان، یہ باب ہے اذان کے بیان۔ اذان کے لغوی معنی اطلاع دینا، خبر دینا، اعلام، اور شریعت کی اصطلاح میں چند مخصوص الفاظ کو مخصوص اوقات میں اعلان نماز کے لیے، نماز کے وقت کے داخل ہونے کی خبر دینے کو، لوگوں کو بتانے کے لیے اذان جو الفاظ کہے جاتے ہیں انہیں اذان کہا جاتا ہے۔ اس تعریف سے وہ اذان خارج ہو جائے گی جو نماز کے علاوہ دیگر کاموں کے لیے مسنون قرار دی گئی ہے۔ جیسے بچے کی پیدائش کے بعد اس کے دائیں کان میں اذان کے کلمات اور بائیں کان میں اقامت کے کلمات کہے جاتے ہیں، اسی طرح اس شخص کے کان میں اذان کہنا مستحب ہے جو کسی رنج میں مبتلا ہو یا اسے مرگی وغیرہ کوئی مرض ہو یا غصے کی حالت میں ہو۔ تو بہرحال فرائض نماز کے لیے اذان کہنا یہ سنت مؤکدہ ہے تاکہ لوگ نماز کے وقت مسجد میں جمع ہوں اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کر سکیں۔ اب اذان کی مشروعیت کے بارے میں مشہور اور صحیح یہ ہے کہ اذان کی مشروعیت اس کی ابتدا عبداللہ بن زید انصاری اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کا خواب ہے، جس کی تفصیل آئندہ احادیث میں آئے گی۔ بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ اذان کا خواب حضرت ابوبکر صدیق نے بھی دیکھا تھا،
خود امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 10 صحابہ کو خواب میں اذان کے کلمات کی تعلیم دی، بلکہ کچھ حضرات نے تو کہا ہے کہ خواب دیکھنے والے 14 صحابہ ہیں، اور بعض محققین علماء کا کہنا یہ ہے کہ اذان کی مشروعیت خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد کے نتیجے میں ہوئی، جس کی طرف شب معراج میں فرشتے نے رہنمائی کی تھی۔ چنانچہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب شب معراج کی رات میں جب عرش پر پہنچے اور اللہ کے جو ہے کبریائی کا جو محل خاص ہے وہاں پہنچے تو وہاں سے ایک فرشتہ نکلا۔ آپ نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ یہ فرشتہ کون ہے؟ جبرائیل امین نے کہا کہ اس خدا کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، تمام مخلوق سے زیادہ قریب ترین بارگاہ عزت میں، لیکن میں نے پیدائش سے لے کر آج تک اس وقت کے علاوہ اس فرشتے کو کبھی نہیں دیکھا۔ چنانچہ اس فرشتے نے کہا اللہ اکبر، اللہ بہت بڑے ہیں، اللہ بہت بڑے ہیں۔ پردے کے پیچھے سے آواز آئی کہ میرے بندے نے سچ کہا، انا اکبر، میں بہت بڑا ہوں، میں بہت بڑا ہوں۔ اس کے بعد اس فرشتے نے اذان کے باقی کلمات ذکر کی۔ اس روایت سے بات معلوم ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذان کے کلمات صحابہ کے خواب سے بھی بہت پہلے شب معراج میں سن چکے تھے۔ چنانچہ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ سلسلے میں محقق فیصلہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے کلمات شب معراج میں تو سن ہی لیے تھے، لیکن ان کلمات کو نماز کے لیے اذان میں ادا کرنے کا حکم نہیں ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ مکہ میں بغیر اذان کے نماز ادا کرتے رہے، یہاں تک کہ مدینہ منورہ تشریف لائے اور یہاں صحابہ سے مشورہ کیا۔ چنانچہ بعض صحابہ نے خواب میں ان کلمات کو سنا اور اس کے بعد وحی بھی آ گئی کہ جو کلمات آسمان پر سنے گئے تھے اب وہ زمین پر اذان کے لیے مسنون کر دیے جائیں۔ الفصل الاول عن انس رضی اللہ عنہ قال ذکروا النار والناقوس وذکروا اليہود والنصارى فأمر بلال ان يشفع الاذان وان يوتر الاقامة قال اسماعیل فذکرته لأیوب فقال الا الاقامة متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ نے اذان کی مشروعیت سے پہلے نماز کے وقت کا اعلان کرنے کے سلسلے میں آگ اور ناقوس کا ذکر کیا۔ بعض لوگوں نے یہود و نصارہ کا ذکر کیا کہ ان کی مشابہت ہوگی۔ پھر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ اذان کے کلمات جفت کہیں، یعنی اذان کے شروع میں اللہ اکبر 4 مرتبہ کہیں اور باقی کلمات سوائے آخری کلمہ لا الہ الا اللہ کے جو 1 مرتبہ کہا جاتا ہے 2 مرتبہ کہیں، اور تکبیر کے کلمات سوائے اللہ اکبر کے 1 مرتبہ کہیں۔ شیخ اسماعیل جو اس حدیث کے راوی ہیں اور بخاری مسلم کے استاد ہیں فرماتے ہیں میں نے اس حدیث کا ذکر ایوب سے جو اس حدیث کے ایک دوسرے راوی ہیں اور جنہوں نے حضرت انس کو دیکھا ہے کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ لفظ قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ کہنا چاہیے، یعنی تکبیر کے اول اور آخر میں اللہ اکبر کے علاوہ بقیہ کلمات 1 مرتبہ ہیں اور لفظ قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ ہیں۔ دیکھیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے اور مدینہ میں مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا، مسجد بنائی گئی، تو آپ نے حضرات صحابہ سے مشورہ کیا کہ نماز کے وقت کا اعلان کیسے کیا جائے۔ اس کے لیے کوئی چیز متعین کی جانی چاہیے کہ جس کے ذریعے تمام لوگوں کو اوقات نماز کی جو ہے اطلاع ہو جایا کرے اور لوگ سب وقت پر مسجد میں حاضر ہوں اور جماعت سے نماز ادا ہو سکے۔ بعض صحابہ نے مشورہ دیا کہ نماز کے وقت کسی بلند جگہ پر آگ روشن کر دی جائے تاکہ اسے دیکھ کر لوگ مسجد میں جمع ہوں۔
بعضوں کی رائے ہوئی کہ ناقوس بجانا چاہیے تاکہ اس کی آواز سن کر لوگ مسجد میں آ جائیں۔ چند صاحب الرائے صحابہ نے ان تجویزوں کے سلسلے میں عرض کیا کہ آگ تو یہودی اپنی عبادت کے وقت اعلان کے لیے روشن کرتے ہیں، اسی طرح ناقوس نصارہ اپنی عبادت کے وقت اعلان کے لیے بجاتے ہیں، لہذا ہمیں یہ دونوں طریقے اختیار نہیں کرنا چاہیے تاکہ یہود و نصارہ کی مشابہت لازم نہ آئے، لہذا ان کے علاوہ کوئی اور طریقہ سوچنا چاہیے۔ بات معقول تھی، اس لیے بغیر کسی فیصلے کے مجلس برخاست ہو گئے اور صحابہ اپنے اپنے گھر تشریف لے گئے۔ ایک مخلص صحابی حضرت عبداللہ بن زید نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں بہت فکر مند ہیں، کوئی بہتر طریقہ سامنے نہیں آ رہا ہے، بہت پریشان ہوئے۔ ان کی دلی خواہش تھی کہ مسئلہ کس طرح حل ہو جائے، طے ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر دور ہو جائے۔ اسی سوچ اور بچار میں گھر آ کر سو گئے۔ خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک فرشتہ شکل جو ہے ان کے سامنے کھڑا ہوا اذان کے کلمات کہہ رہا ہے۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے عبداللہ بن زید فرماتے تھے کہ اس وقت میں بالکل سویا ہوا نہیں تھا بلکہ غنودگی کے عالم میں تھا، اور بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے انہوں نے فرمایا کہ اگر بدگمانی کا خوف نہ ہوتا تو میں کہتا کہ میں اس وقت سویا ہی نہیں تھا۔ اس بنا پر بعض علماء نے اس واقعے کو حال اور کشف اور محمول کیا جو ارباب باطن کو حالت بیداری میں ہوتا ہے۔ بہرحال حضرت عبداللہ بن زید صبح کو اٹھ کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اپنا خواب بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بلا شبہ یہ خواب سچ ہے، اور فرمایا کہ بلال کو اپنے ہمراہ لو، تم انہیں وہ کلمات جو تمہیں خواب میں تعلیم کیے گئے ہیں بتاتے رہو، وہ انہیں زور سے ادا کرتے رہا کریں کیونکہ وہ تم سے بلند آواز ہیں۔ چنانچہ جب اس طرح دونوں نے اذان دی، حضرت بلال کی آواز شہر میں پہنچی تو حضرت عمر فاروق دوڑتے ہوئے آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، ابھی جو کلمات ادا کیے گئے میں نے بھی خواب میں ایسے ہی کلمات سنے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ منقول ہے کہ اسی رات میں 10 یا 11 یا 14 صحابہ نے ایسا ہی خواب دیکھا۔ ناقوس نصارہ کی یہاں عبادت کے وقت اطلاع دینے کے سلسلے میں استعمال ہوتا تھا، اور اس کی شکل یہ ہوتی تھی کہ وہ لوگ ایک بڑی لکڑی کو کسی چھوٹی لکڑی پر مارتے تھے، جو آواز پیدا ہوتی تھی وہ عبادت کے وقت اعلان ہوتا۔ یہودیوں کے بارے میں تو مشہور ہے کہ وہ اپنی عبادت کے وقت شنکھ بجایا کرتے تھے، چنانچہ آگ جلانے کا صرف حضرت انس کی اسی حدیث میں ذکر کیا گیا اور کسی روایت میں اس کا تذکرہ نہیں ملتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں کے ہاں 2 فرقے ہوں گے، ایک فرقہ شنکھ بجاتا تھا اور دوسرا فرقہ آگ جلاتا۔ بہرحال یہ حدیث اس بات پر دلالت کر رہی کہ اذان کے کلمات شروع میں اللہ اکبر کے علاوہ تو جفت ہیں اور اقامت کے کلمات طاق ہیں۔ چنانچہ صحابہ تابعین میں سے اکثر اہل علم اور امام زہری، امام مالک، امام شافعی، امام اوزاعی، امام اسحاق، امام احمد، سب کا حضرات کا یہ مسلک ہے۔ البتہ امام ابو حنیفہ اور ان کے متبعین کے نزدیک اذان ہو یا تکبیر ہو دونوں کے کلمات جفت ہیں۔ احناف کی دلیل انشاءاللہ آئندہ آ رہی ہے اور بیان وہاں آپ کے سامنے اس کے سلسلے میں کیا جائے گا۔